لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے، اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے، رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے، تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے، پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے، کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر، تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یار، جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے، اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے، رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے۔ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے آج، تلاوت کدھر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے، علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے، ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے، آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی، یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں۔ ایسا نہ کریں۔ ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں، ذرا سنیے گا۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے۔ حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے۔ جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا، ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین نے اسے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ اس فرشتے نے نبی پاک کو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ آئے ہائے، ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے۔ کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں۔ اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں،
पड़ गए दोज़ख पे ताले, कैद में शैतान है, अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है, और वो महीना कौन सा है? वो महीना माह रमजान है।